عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیروں میں یا پیٹھ میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے یا درد ہونے لگے تو ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اکثر مراجع کرام کے نزدیک اس طریقے سے نماز پڑھنا بعض صورتوں میں باطل ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے اور کن صورتوں میں باطل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ اگر نماز قابل قبول تو انسان کا سارا عمل قبول ہے، لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز کہ جو اپنے تمام شرائط کے ساتھ پڑھی جائے۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر انسان بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے۔ واجبات اور شرائط نماز میں سے ایک واجب قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ اس سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہو یا ٹیڑھا کھڑا ہو، اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، اس مسئلے میں کچھ باریکیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز میں اصل یہ ہے کہ انسان کے لیے جتنا ممکن ہو سکے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ انسان کے لیے جتنا بھی ممکن ہو اسے نماز کے افعال کو کھڑے ہو کر انجام دینا ہے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے، مثال کے طور کے اوپر اگر انسان تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اسے نماز میں تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر کہنا ہے۔ اب اس کے اندر صلاحیت اور قوت نہیں رہی کہ وہ کھڑے ہو سکے تو اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ جائے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برادر دوست محمد بھائی بیٹھ کر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ تکبیر کے بعد الحمد کا سورہ یا دوسرا سورہ بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست محمد بھائی کھڑے ہو کر پہلے تکبیر کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دیر وہ سورہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سے دیکھیں ان کے بدن میں یا پیٹھ میں کچھ تکلیف شروع ہو جا رہی ہے، جس کے بعد وہ صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ کھڑے ہو کر نماز آگے جاری رکھ سکیں، لہذا وہ بیٹھ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہماری بھی جو ہے وہ کوئی ایسی کنڈیشن آ جا رہی ہے تو ہمیں اجازت دی ہے شریعت نے کہ ہم اسے انجام دے دیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دیوار کا سہارا لے کر یا چھڑی کا سہارا لے کر کھڑا رہ سکتا ہے یا اپنے پیروں کو پھیلا کر کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر ایسا شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان سہارا لے کر کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر طاقت اور صلاحیت ختم ہو گئی تو وہ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے انسان نماز کے افعال کو کھڑے ہو کر انجام دے گا۔ اگر اس کے لیے صرف اور صرف تکبیرۃ الاحرام کہنا ہی ممکن تھا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے کھڑا ہو، تکبیرۃ الاحرام کہے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے۔ لیکن اگر ایسا شخص تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ ناظرین، حمد اور سورہ کے بعد مرحلہ آتا ہے رکوع کا۔ ابھی تک جو انسان بیٹھ کر حمد اور سورہ پڑھ رہا تھا، اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ رکوع کے لیے کھڑا ہو اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع میں جائے۔ اگر ایسے انسان کی جس کے اندر صلاحیت تھی وہ رکوع کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر وہ شخص کہ جو حمد و سورہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رکوع کے لیے کھڑا ہو، جس طریقے سے اس ویڈیو میں دیکھیں ہمارے محمد بھائی حمد اور سورہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رکوع کھڑے ہو کر انجام دیں، لہٰذا وہ اسی طریقے سے یہیں پر بیٹھ کر رکوع انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس طریقے سے رکوع کر لیا تو ہمارا رکوع صحیح ہے اور ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ رکوع کے بعد مرحلہ آتا ہے سجدے کا۔ سجدے میں انسان کے 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے۔ آئیے بہتر سمجھنے کے لیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکا ہونا ضروری ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ اعضاء کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلا حصہ کہ جس کا زمین پر ٹکا ہونا ضروری ہے وہ ہے پیشانی۔ پیشانی اگر زمین پر ہماری ٹکی ہوئی ہے تو یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا عضو کہ جس کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے وہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تیسرا حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی۔ چوتھا حصہ داہنے پیر کے گھٹنے۔
पांचवा हिस्सा बायां पैर का घुटना। ये पांचों हिस्सा ऐसा है कि जिसका ज़मीन पर टिका होना ज़रूरी है। अगर ये ज़मीन पर नहीं टिकेगा तो ऐसी सूरत में हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। छठा और सातवां हिस्सा कि जिसका ज़रूरी है ज़मीन पर टिकना, कि जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम तौर से ये मुश्किल पेश आ जाती है कि ज़मीन पर नहीं टिका होता है और ये नमाज के बातिल होने का सबब बनता है। वो है दाहिने पैर का अंगूठा और सातवां हिस्सा बाएं पैर का अंगूठा, कि जिसका ज़मीन पर टिका होना हर हाल में ज़रूरी है। अगर इंसान के लिए सातों अज़ा का ज़मीन पर रखना मुमकिन ना हो तो जितना मुमकिन है वो ज़मीन पर रखेगा, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अपनी पेशानी को ज़मीन पर नहीं टेक सकता तो किसी बुलंद चीज़ पर सजदगाह रखेगा, उस पर सजदा करेगा। तो इस सूरत में पेशानी का ज़मीन पर टिकाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो सजदगाह पर अपनी पेशानी को टिकाएगा, अपने दोनों हाथों को पैरों के घुटने और अंगूठे पैर के जहाँ तक मुमकिन हो उसके लिए वो ज़मीन पर रखेगा। तो नाज़रीन कराम, तकबीरतुल एहराम, हम्द, सूरा, रुकू, इनमें से जितना भी मुमकिन है इंसान के लिए उसे खड़े होकर अंजाम देना है। अगर वो खड़े होकर अंजाम नहीं दे सकता, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो बैठकर अंजाम देगा। लिहाजा वो चीज़ें कि जिसे उसके अंदर सलाहियत थी खड़े होकर अंजाम देने की, उसने खड़े होकर अंजाम नहीं दिया तो इंसान की नमाज बातिल है। अगर तकबीरतुल एहराम कह सकते थे, खड़े होकर नहीं कहा, नमाज बातिल है। अगर हम रुकू खड़े होकर दोबारा रुकू में जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, बैठ ही कर हमने रुकू अंजाम दिया, तो हमारी नमाज बातिल है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ हमारी गुजारिश ये है कि इसे दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह आइंदा एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।